بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 14ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر ہم نے قسط نمبر 9 میں بیان کر دیا۔ اب انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف جو دوسرا سفر ہوا تھا اس بارے میں بیان کریں گے۔ اس سے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے اعلیٰ پیمانے پر تھے کہ عرب کے تمام لوگوں نے آپ کا نام ہی صادق اور امین رکھ دیا تھا، اور لوگ آپ کو صادق اور امین سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک شریف اور پاکیزہ نسب والی عورت تھی۔ اپنی شرافت اور نسبت کی وجہ سے قریش اس کو طاہرہ بھی کہتے تھے۔ وہ پاک دامن اور شریف ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی تھی۔ جب قریش کا قافلہ تجارت شام تجارت کے لیے جاتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال بطور مزاربت کے کسی کو حوالے کر لیتی تھی اور وہ جا کر بیچ دیتا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اجرت دیا کرتی تھی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تھا کہ قریش کا ایک جوان جس کا نام محمد ہے وہ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں۔ یہ دو چیزیں تجارت میں بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اور فرمایا کہ آپ میرے مال تجارت کو لے کر شام جائیں اور میرا مال بیچ دیں، تو میں آپ کو زیادہ اجرت دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے چچا ابو طالب کے پرورش میں تھے اور ابو طالب مال کے اعتبار سے کمزور تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کی ٹھان لی اور آپ نے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر شروع کیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ یہ میسرہ غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ حضرات جب بصرہ پہنچے تو وہاں ایک درخت کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ نے آرام کیا۔ وہاں ایک راہب تھا، وہ راہب آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں ایک سرخی تھی۔ اس راہب نے، جس کا نام نستورہ تھا، اس نستورہ راہب نے پوچھا کہ یہ سرخی کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی آپ سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ تو اس راہب نے یہ کہا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد آپ کے سوا کوئی بندہ یہاں نہیں اترا، کوئی نبی یہاں نہیں اترا۔ یہ اس بات کی طرف علامت تھی کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اور اس نستورہ راہب نے بھی کہا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت فروخت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑنے لگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا۔ تو وہ شخص بھی سمجھ گیا کہ آپ یقیناً صادق اور امین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی تجارت مکمل کی اور اس دفعہ تجارت میں نفع بھی دگنا ہوا، ڈبل ہوا، چنانچہ آپ واپس مکہ آنے لگے۔ میسرہ کہتا ہے جب گرمی کی شدت ہوتی تھی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، مکہ پہنچے، حضرت خدیجہ بالا خانے سے آپ کا دیدار کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے مکہ میں داخل ہو رہے کہ آپ کے ساتھ
2 فرشتے بھی ہیں جو آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسرے عورتوں کو بھی دکھایا، انہوں نے بھی دیکھ کر اس پہ تعجب کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی امانت سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیغام کو قبول کیا تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں جو آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسرے عورتوں کو بھی دکھایا، انہوں نے بھی دیکھ کر اس پہ تعجب کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی امانت سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیغام کو قبول کیا۔ مزید تفسیر انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ہوگی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔